الهادين المهديين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. تمام احباب محبت کا درود پڑھیں. یا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شاہ مدینہ. سبحان اللہ. مدینہ مدینے کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ مدینے کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے. سبحان اللہ. جلوے سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے ہی کرم سے. باقی ہر ایک شے سبحان اللہ. باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ مدینے کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلاک کی چادر تنی ہے. سبحان. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. حق جاریات. نعرہ حیدری. تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلاک کی چادر تنی ہے. تو اگر نہ ہوتا سبحان اللہ. تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ مدینے کے والی سارے نبی تیرے در کے
سوالی شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی سبحان اللہ کیا بات تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی کندھے پہ تیرے کندھے پہ تیرے کملی ہے کالی کندھے پہ تیرے کندھے پہ تیرے کملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ مدینے کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ بچیاں دی واسطے ایک میں نظر پڑھ لیں سبحان اللہ کیا اللہ اللہ دی رحمتیں ہوندیاں نے سبحان اللہ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے سبحان اللہ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کر دیاں سبحان اللہ ماں نال وفا کر دیاں نے باپ لئی دعا کر دیاں سبحان اللہ ماں لئی وفا کر دیاں نے باپ لئی دعا کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے سبحان اللہ دیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا سبحان اللہ کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا اے ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے دیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے جڈاں ڈولی چ بہ کے جاندیاں نے جڈاں ڈولی چ بہ کے جاندیاں نے ویڑا سنج کر کے جاندیاں نے ویڑے دیے زینت ہوندیاں نے دیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے
سبحان اللہ سبحان میرے نہایت قابل احترام دوستو بزرگو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم دی برگاہ نیاز دے اندر دعا کہ اللہ کریم اپنے معروف دے صدقے بیانات نے جس مقصد واسطے یہ محفل سجائی اللہ کریم انہاں دا مقصد پورا فرمائے۔ اور سارے دعا کرو کہ اللہ کریم انہاں دی بیٹی دی انہاں دی والدہ والد دی بھائی دی بخشش عطا فرمائے، جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، بیٹی اللہ دی رحمت، سبحان اللہ، بیٹی اللہ دی رحمت۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سبحان اللہ، کہ جنہاں نے زندہ درگور اپنی بچیاں نو کیتا نا انہاں کو پوچھا جائے گا کل قیامت دے دن بھی یہ ذنب قتل، اللہ کریم انہاں بچیاں نو آکے گا کہ تھانوں کیوں قتل کیتا گیا؟ اللہ کریم جنہاں نے زندہ درگور کیتا نا، زندہ دفن کیتا، انہاں نال میرا رب کلام ہی نہیں کرے گا، بلکہ بچیاں کو پوچھے گا کہ تھانوں انہاں کیوں قتل کیتا اور کیوں دفن کیتا؟ میرا رب ان نال کلام ہی نہیں کرے گا۔ میرے کریم آقا دے غلام اے بچیاں اللہ دی رحمت، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس دور دے اندر جس دور دے اندر بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی، اس دور وچ میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ نے جگہ ٹکڑا۔ سبحان اللہ، بڑا عجیب دوستی، لوگ اپنی بچیاں ویکھ لینے نا تے تنگی محسوس کردے ہیں، منہ دے اوتے سیاہ رنگ کر لینے ہیں، منہ مروڑ لینے ہیں، لیکن اس دور دے اندر بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی میری جگہ دا کیا ٹکڑا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام عورتاں دی بیٹی دی عزت و احترام کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا کہ ہر حالت وچ بیٹی دی، چاہے عورت جس ذات وچ ہوئے، بیٹی وچ ہوئے، ذات وچ ہوئے، بہن دی ذات وچ ہوئے، بیوی دی ذات وچ ہوئے، ان دا عزت و احترام کیتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا کہ لوگ دے گھر بچے پیدا ہون، اج دیکھو میں جمعہ المبارک میں تیری بیانات دی اس محفل دے واسطے یہی موضوع لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو جس گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے نا استاد جی تے لوگ خوشیاں کردے ہیں، مٹھائیاں بڑھتے ہیں، پتر دیتا وے، لیکن بچی پیدا ہو جائے تے لوگاں دے چہرے کچھ اور ہو جاندے، مرجھا جاندے، لیکن خدا دی قسم ہے بچی رب دی رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ بچی دے جمن تے خوش نہ ہوئے نا، انہوں سمجھ لو وہ تے جائے۔ کیوں جائے؟ کیونکہ اس نے رب دی رحمت منہ پھیریا، رب دی رحمت منہ پھیریا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، میرے نبی علیہ السلام وزن کائنات واسطے دلہا بن کے سبحان اللہ، میرے آقا نبی اللہ کریم نے بیٹیاں تو نوازے، اور حضور دی نسل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے عورت کو پھر مقام ہی دیتا۔ کیا بات، حاتم تائی دی بہن آئی قیدی بن کے، کیونکہ اس دور دے اندر جنگوں نہیں سن ساجی تے لوگ قیدی ہوندے سن، تے جدوں جڑے قیدی انہاں نال برا سلوک کیتا جاندا سی، حاتم تائی دی بہن قیدی بن کے آئی، میرے نبی علیہ السلام نے اس نوں رہا کیتا نا، جدوں گھر پہنچی تے حاتم تائی نے پوچھا بہن کول، بہن ذرا اے دس تیری عزت محفوظ ہے؟ اس نے کہا ویرا یہ گل نہ کر، تیری اس حویلی دے اندر میری عزت نو خطرہ ہے، پر میں محمد دی حویلی وچ میری عزت نو خطرہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نو محمد دے کولو صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دا خطرہ نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام، ہر حالت وچ خوشی کرنی چاہیے۔ جی بیٹا پیدا ہوئے تو خوشی کرو، جی بیٹی پیدا ہوئے تو خوشی کرو، سبحان اللہ، کیونکہ بیٹا رب دی نعمت ہے، بیٹی رب دی رحمت۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جب گھر آندی ہے نا، آقا علیہ السلام اٹھ کے انہاں دا استقبال کرتے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام انہاں دا بوسہ ہاتھ لے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے امت نو دسیا ہے، کیونکہ اس دور دے اندر بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی، بچیاں نے مانیاں پردیساں ہوندیاں، لیکن سانوں انہاں دی کی کرنا چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے سبحان اللہ اپنی بیٹی نو عزت دے کے امت نو دس دیتا، اے میرے امتیو یاد رکھنا، بیٹی دی قدر کرنا۔ جدو سیدہ کائنات
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جدوں آنیاں میرے آقا اٹھ کے انہاں دا استقبال کر دے ہاتھاں نو چم کے میرے آقا بوسا دین سبحان اللہ سبحان میاں صاحب نے قلم چکی تے فرمایا دیاں لئی پردیس وے بابل دیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں آج دا معاشرہ پتراں نو جزا دے وے پیسہ دے وے ہر چیز دے وے پر بچیاں واسطے منہ مو لے وے میاں صاحب کہہ رہے نے دیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جزاتاں چپ کر کے منہ وچ کچھ نہ کہن اے دیاں دیاں تقدیراں سبحان اللہ میرے کریم آقا دے غلاموں اسی اپنے اگر بچہ ہوئے نا تے اسی سب کچھ اس نو دیندے ہیں پر بیٹیاں دے حق اسی ادا نہیں کرتے دہیج دیو شریعت وچ کوئی منع نہیں خوشی ہے تھوڑی لیکن اصل چیز جڑی نا وہ وراثت وچ حق ہے جڑا قرآن وچ بھی اس طرح نہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں نالے بچیاں نال بیان کیتا سبحان اللہ حضور دی درگاہ وچ آپ ایک صحابی اسٹائل بیندا سی دا عقل بھی بہت بڑے خوبصورت میں نے پڑھا ایک جگہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی انہاں دی شکل وچ حضور دی درگاہ وچ کبھی کبھی ایسے سبحان اللہ ناسی دیا کلمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دایا ذرا وہ میں واقعہ اپنی بچے نے سنا دایا کلمی کہہ رہے یا رسول اللہ میں ایک سفر تے جا رہا سی میری بیوی حاملہ سی کملی والیا میں اپنی بیوی نو کہا جے اگر پتر جمے تے انہوں پالی جے بچی جمے تے اس نو زندہ دفن کر دیوی یا رسول اللہ وقت گزریا میں کافی وقت بعد گھر آیا کملی والیا بیوی نے میرے کل چھپا کے رکھیا کئی دن گزرے تے میں ایک چھوٹی جائی بچی ویکھی میں کیا تو اس نو زندہ دفن نہیں کیتا پھر میاں صاحب نے بھی تے قلم چک لئی تے کیا ماما دے دل نرم گلابوں ماما دے دل نرم گلابوں تے کدی نہ سین جدائی ماما دے دل نرم گلابوں تے کدی نہ سین جدائی لکھ عیب لکاون پتراں دے کدی نہ سنن برائی یا رسول اللہ جدو میری بچی بیڑے دے اندر چل رہی سی میں پہچان لیا کملی والیا میں گڑا کھودن واسطے ایک آلہ لیا اوزار چکیا تے میں بچی نے کیا چل میرے نال جنگل میں چل رہے ہیں جنگل دی سیر کر دے ہیں یا رسول اللہ میری بچی میرے نال چل پئی کدی میرا سجاد پکڑ دیئے کدی کبے آدیاں انگلیاں پکڑ دیئے کملی والیا کبھی کدی اگے دوڑ دیئے کدی پیچھے دوڑ دیئے کدی میں نو جفیاں پہن دیئے یا رسول اللہ میں نو ترس نہ آیا میں نو رحم نہ آیا کملی والیا میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا میری بچی کہندی بابا تسی تھک جاؤ گے میں نو گڑا کھودن دے ہو یا رسول اللہ میں گڑا کھودا رہا میری بچی مٹی چاچا کے بار سٹ دی رہی کملی والیا پھر بھی میں نو رحم نہ آیا یا رسول اللہ میں بچی نو جدو گڑے وچ سٹیا کملی والیا بچی نے اپنی نظرہ میرے چہرے تے رکھ لیاں یا رسول اللہ جدو میں نو چہرہ یاد ہوندا ہے میری پیراں تلو زمین نکل جاندی کملی والیا تواڈی رفاقت وچ آیا تواڈی سنگت وچ آیا تواڈے پہلو وچ بیٹھے ہاں یا رسول اللہ تے پتہ تاں چلے آئے دیاں زحمت نہیں ہوندیاں بلکہ دیاں تے رب دی رحمت ہوندی میرے کریم آقا دے غلاموں اس دور دے اندر اتنا اشر ہوندا پر کملی والے آقا نے پھر بھی مقام دیتا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ کریم 3 بیٹیاں عطا کرے کتنی ہیں 3 بیٹیاں عطا کرے نا ساری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے پرورش کر لے انہوں نے نکاح کر لے میں محمد زمانہ دینا کہ کل کو میرے نال جنت ہے سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے ساتھ
نو میرا اللہ 3 بیٹیاں عطا کر دے وے، تین بیٹیاں عطا کر دے وے، او انہاں دی پرورش کرے، انہاں دا نکاح کر دے، میں محمد او دی ذمہواری چاہنا وا کل او قیامت دے دن میں محمد نال جنت وچ داخل ہوے گا۔ ایک صحابی رسول اٹھیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ جیدیاں 2 ون گیاں او کی کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کی یاد رکھو گے، جیدیاں 2 بیٹیاں ہون گیاں جے انہاں دی اچھی پرورش کرے گا، نکاح کرے گا، او بھی میرے نال جنت وچ آوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا دی غلاموں، پھر ایک اور صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ جے دی ایک بیٹی ہوئے کملی والا ادا کی ہوئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جی دی ایک بیٹی ہوئے جے اس نے ایک بیٹی دی اچھی پرورش کی تھی، ادا نکاح کیتا، او بھی میرے نال جنت وچ جاوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، میرے آقا دی برگاہ دے اندر ایک صحابی بیٹھا، او دا پتر آیا، اس نے اس پتر کو بڑا پیار کیتا، تھوڑا وقت گزریا نا تو اس کی بچی آ گئی۔ جس طرح اس پتر نے پروٹوکول دیتا نا، ان جو اپنی بچی پروٹوکول نہ دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی جس طرح تو عدل نہیں کیتا، تو عدل نہیں کیتا، جی میں تو اپنے پتر نال پیار کیتا نا انجے بیٹی نال نہیں پیار کیتا۔ سبحان جی میں تو پتر نال محبت کی تھی انجے بیٹی نال کر، تیرے تے رب بھی راضی ہو جائے گا تے میں حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے عزیز دوست بزرگ بچیاں نال پیار کیتا محبت اے پرانی ہوندی ہے۔ میں پہلے بھی نظم وچ پڑھیا کہ پرانی ہے، اللہ کریم دی برگاہ نے اپنے اندر دعا جی۔ تو عزیز دوستو، یہ شبان دا جڑا مہینہ ہے بڑیاں شاناں والا ہے۔ شبان ہے میرا شبان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، یہ بڑی قدر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شبان دے 5 لفظ ہیں، شین با الف تے نون، شین تو شرف والا، اور عین بلندیاں والا، اور با برکت والا، الف الفت والا، اور نون نور والا۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ یہ اندر عبادت کرے گا وہ ساری چیزاں پاوے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت اسامہ کیا بات، حضور دی برگاہ وچ آئے عرض کردے ہیں یا رسول اللہ کملی والے شبان دے اندر زیادہ روزے رکھ دے، توجہ ہے سبحان اللہ، شبان دے اندر زیادہ روزے رکھ دے ہو، یا سوار یا رسول اللہ سوار نہیں رکھ دے ہو، جمعرات میں اہتمام کر دے ہو روزے دا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اسامہ اس مہینے دے اندر بندے غافل رہندے نے، سست رہندے نے، حالانکہ اس مہینے دے اندر اللہ کریم دی برگاہ وچ اعمال دی کتاب جاندی، سبحان اللہ، اور میں محمد چاہنا ہوں کہ جدو میری کتاب جاوے تو میں روزے نال ہوں، سبحان اللہ، میں روزے نال ہوں۔ میرے کریم آقا نے بلاؤں 15 شعبان دی رات 2-3 دن بعد آ رہی، بہت بڑی برکت والی رات ہے، بہت بڑی نعمتوں والی رات ہے۔ میرا رب میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم آسمان دنیا کی تشریف لے گیا، سبحان اللہ، جدو شروع ہوندی تو صبح صادق تک میرا رب آسمان دنیا تے رہندا ہے، اور آواز آندی رہندی ہے کوئی منگن والا، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ، کوئی منگن والا جس نو عطا کر دیتا جائے، ہے کوئی اج بخشش منگن والا جی دی بخشش کیتی جائے، ہے کوئی اج جنت دا طالب اس نو جنت دیتی جائے، ہے کوئی اج رزق منگن والا اس نو رزق عطا کیتا جائے، ہے کوئی اج اولاد منگن والا اس نو اولاد دیتی جائے۔ اس واسطے میرے عزیز دوستو اے راتاں نو عام نہ سمجھیا کرو، کیا بات، فرض نماز بھی پابندی کیتا کرو، اور ان راتاں دے اندر بھی عبادت کیتا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کریم دی رحمت آوازاں پہ دیندی ہوندی ہے، اور نماز خصوصاً جماعت میں پڑھی کرو۔ یاد رکھنا میرے کریم آقا دے غلاموں، کبیرہ گناہ وچ آندا ہے، کیڑا کیڑا کبیرہ؟ ایک اللہ دی ذات نال صحیح شرک کرنا، یہ کبیرہ گناہ وچ آندا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کس وچ؟ شرک، اللہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا فرمایا نوح کرنا، یعنی کہ کسے میت اپنے اوتے گربان پاڑنی، پٹنا، یہ بھی شرک وچ آندا ہے، یعنی کبیرہ گناہ وچ آندا ہے۔ ایک جماعت نماز تو پڑھدا ہے لیکن جان بوجھ کے جماعت کو ترک کرتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس واسطے نماز بھی جماعت نال پڑھیا کرو، نماز کا اہتمام کیتا کرو، روزہ خصوصاً شبان کے روزے رکھیا کرو جتنے رکھ سکتے ہو، اور ماہ رمضان کے آ رہے ہیں۔
برکتوں والا مہینہ ہے وہ دی تیاری کرو اللہ کریم دی بارگاہ نیاز میں دعا اللہ عمل توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا